حضرت عمر بن العاص وہ صحابی رسول ہیں جن کی زندگی اسلام کی تاریخ میں ایک بے مثال جنگی حکمت عملی، سفارتی مہارت، جرأت و شجاعت اور غیر معمولی تدبر کی داستان ہے، جن کا نام سنتے ہی ذہن میں وہ تصویر ابھرتی ہے کہ ایک طرف دشمن کی صفیں ضربوں، نیزوں اور تلواروں سے لیس ہیں اور دوسری طرف ایک بظاہر کم تعداد مگر ایمان سے لبریز لشکر، جس کا قائد وہ شخص ہے جس کی آنکھیں دشمن کے ہر وار کو قبل از وقت بھانپ لیتی ہیں اور جس کا ذہن میدان جنگ میں ہر لمحہ نئی چالیں ترتیب دیتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش کے با اثر سردار اور تیز فہم سفارتکار تھے اور قبول اسلام کے بعد انہی صلاحیتوں کو دین کے لیے وقف کر دیا۔ ہجرت کے 8ویں سال کا واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ شام کی سرحد پر قبیلہ قزا نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف ایک بڑی فوج تیار کی ہے۔ دشمن کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ تک پیش قدمی کر کے اسلامی ریاست کو ابتدائی مرحلے میں ہی ختم کر دیا جائے۔ اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے 300 کے قریب مجاہدین کا ایک لشکر تیار فرمایا اور اس کا امیر حضرت عمر بن العاص کو مقرر کیا۔ یہ تقرری کئی پہلو رکھتی ہے۔ ایک تو عمروں کی شامی قبائل میں پرانی جان پہچان اور تعلقات، دوسرے ان کی جنگی چالاکی اور تیسرے یہ کہ وہ دشمن کی نفسیات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ لشکر مدینہ سے روانہ ہوا، گھوڑوں کی ٹاپ، نیزوں کی چمک، تلواروں کی جھلک اور صحابہ کے دلوں میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کا جذبہ تھا۔ راستے میں یہ لشکر جھینا اور دیگر قبائل کے قریب سے گزرتا تاکہ دشمن کو پیغام ملے کہ مسلمان متحد اور منظم ہیں۔ دشمن کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ براہ راست تصادم کی بجائے پہلے دشمن کی رسد کاٹ دی جائے۔ رات کی تاریکی میں چھوٹے چھوٹے دستے بھیج کر ان کے خیموں اور سپلائی لائن پر حملے کرائے۔ جب مدینہ میں اطلاع پہنچی کہ دشمن بہت زیادہ ہے تو رسول اللہ نے مزید کمک بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کمک کا امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ دونوں لشکر ملے مگر حضرت عمر نے واضح کیا کہ قیادت انہی کے پاس رہے گی کیونکہ یہ حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً مان لیا۔ اس اتحاد کے ساتھ رات کے وقت اچانک حملہ کیا گیا، دشمن گھیرا گیا، صفیں ٹوٹ گئیں اور مسلمانوں نے فیصلہ کن فتح حاصل کی۔ یہ مارکہ ذات السلاسل کے نام سے مشہور ہوا۔ اس کے بعد حضرت عمر کو اسلام کے ایک بڑے اور نازک محاذ پر بھیجا گیا۔ فتح مصر سن 20 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے دور میں جب رومی سلطنت کے زیر اثر مصر پر قبضے کا موقع آیا، حضرت عمر کو 4000 کے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ روانہ کیا گیا۔ راستے میں کئی قلعے اور بستیاں آئیں، ہر جگہ انہوں نے حکمت عملی سے یا تو امن معاہدہ کیا یا پھر تیز اور غیر متوقع حملے کیے۔ فتح حاصل کی، قلعہ فرما اور بالبسط اور سب سے بڑھ کر قلعہ بابلون کا محاصرہ تاریخ کا ایک یادگار باب ہے۔ یہ قلعہ کئی ماہ تک گھرا رہا لیکن حضرت عمر نے دشمن کو تھکا کر آخر کار معاہدہ کرنے پر مجبور کیا۔ اس معاہدے نے پورے مصر کو اسلامی سلطنت میں شامل کر دیا۔ رومی سلطنت کا ایک اہم بازو ٹوٹ گیا اور نیل کا ملک اسلام کا حصہ بن گیا۔ اس مہم میں حضرت عمر نے نہ صرف عسکری برتری دکھائی بلکہ عوام کے دل جیتنے کی حکمت عملی بھی اپنائی۔ ٹیکس میں نرمی، مذہبی آزادی، عدل و انصاف نے مقامی لوگوں کو مسلمانوں کا حامی بنا دیا۔ پھر کساریہ کی مہم میں بھی آپ نے اپنی ذہانت کے جوہر دکھائے۔ ساحلی شہر کی فتح نے رومیوں کی ہجری طاقت کو زبردست دھچکا پہنچایا۔ ان کی تمام جنگی کارناموں میں ایک بات مشترک تھی کہ دشمن کے دل میں خوف اور اپنی فوج میں اعتماد پیدا کرنا۔ وہ کبھی بھی محض طاقت کے بل پر نہیں لڑتے تھے بلکہ دشمن کے ذہن کو مفلوج کرتے تھے، کبھی رسد کاٹ کر، کبھی رات کی گھات لگا کر، کبھی جھوٹا پسپا کر دشمن کو چال میں پھنسانے تھے۔ جنگی قافلوں میں آپ کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ہر سپاہی کو اس کے کردار اور پوزیشن واضح بتا دی جاتی تھی، پیغام رسانی تیز اور مؤثر رکھی جاتی اور دشمن کا رد عمل کا فوری جواب تیار رہتا۔ آپ کے کارناموں میں یہ بھی شامل ہے کہ انہیں کئی بار قریش یا عرب قبائل کے پرانے تعلقات کو جنگ میں سفارتی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ دشمن کے حوصلے توڑنے کے لیے کبھی معاہدے کی پیشکش کرتے، کبھی فوج کے سامنے آپسی خبریں پھیلا دیتے جو ان کے لیے مایوسی کا باعث بنی۔ حضرت عمر کا سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ وہ کم وسائل سے بڑی کامیابیاں حاصل کرتے تھے۔ نہایت قلیل فوج اور محدود ہتھیاروں کے ساتھ رومیوں جیسے منظم اور وسیع سلطنت والے دشمن کو شکست دینا آسان نہ تھا، لیکن ایمان، تدبر اور قیادت کی قوت نے یہ کر دکھایا۔ شام کے محاذوں پر بھی انہوں نے کئی کامیابیاں حاصل کیں۔
یرموک کی جنگ میں اگرچہ سپہ سالار حضرت خالد بن ولید تھے، مگر حضرت عمرو نے دائیں بازو کی کمان سنبھالی اور دشمن کو روکنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ ان کے تجربے اور حکمت عملی نے اسلام لشکر کو کئی بار ہزیمت سے بچایا۔ زندگی کے آخری حصے میں بھی آپ کی قیادت مصر جیسے بڑے صوبے میں برقرار رہی، جہاں سے انہوں نے اسلامی سلطنت کے مالی اور عسکری ڈھانچے کو مضبوط کیا۔ ان کے جنگی کارنامے آج بھی عسکری تاریخ میں مثال کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، چاہے وہ ذات السلاسل کی مہم ہو، فتح مصر کا عظیم کارنامہ، کساریہ کی فتح، یا شام و فلسطین کے محاذوں پر دشمنوں کو شکست دینا ہے۔ ہر جگہ حضرت عمرو بن العاص کا نام ایک ایسے قائد کے طور پر روشن ہے جو نہ صرف تلوار سے لڑتا تھا بلکہ دماغ سے جنگ جیتتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ ان کی زندگی اسلام کے لیے حکمت، شجاعت اور بصیرت کا ایک مسلسل بہتا ہوا دریا ہے جو آج تک امت کے لیے مشعل راہ ہے۔